الله أكبر الله أكبر. رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات اللہ رب العزت کے لیے خاص. لاکھوں کروڑوں درود و سلام و آقا دو جہان سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. یہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. ذوالحجہ میں نے 2 درس دیے تھے، ایک حج سے پہلے اور ایک حج کے بعد. جو حج سے پہلے میں درس دیا تھا اس کا مضمون اور اس کا موضوع ایمان کے اسباب کے متعلق کہ آپ ایمان کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں. میں نے اس میں بہت سارے اسباب آپ کو بتائے تھے، اور جو اس کے بعد درس ہوا ہے یعنی ذوالحجہ کے آخر میں اس کا موضوع تھا کہ ایمان حاصل کر لینے کے بعد ایک مومن کو یا اس کی زندگی میں کیا اثر ہوتا ہے، اور قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار ہے. یاد ہے ساتھیوں کے بھول گیا؟ یاد ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے یاد. پھر آپ دوبارہ دیں. ہاں جی دوہرا دیں. نہیں پھر وقت کم رہ جائے گا کیونکہ آگے مضمون اور شروع کرنا ہے. بہرحال خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ میرا مضمون تھا، اور آج کا جو عنوان ہے وہ ایمان کے جو مخالف ہوتا ہے اس کے اوپر ہے. جو ایمان کا متضاد ہے وہ آج میرا مضمون ہے. اور ایمان کا متضاد منافقت ہے، یعنی ایک طرف مومن اور دوسری طرف منافق. جیسے ایک مسلمان اس کا متضاد ہوتا ہے ایک کافر، اسلام اور کافر. اسی طرح ایمان اور منافقت، مومن اور منافق. جیسے ہر چیز کے متضاد ہوتے ہیں، دن اور رات، آگ اور پانی، روشنی اور اندھیرا. اور ان تمام چیزوں کے اندر ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو دونوں چیزوں کو ملانے والی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ صبح اور رات، دن اور رات کے درمیان کو ملانے والی شام ہوتی ہے کہ نہیں؟ جب وہ ملاتی ہے تو وہ پھر ایک ہو جاتا ہے. اسی طرح اسلام سے کفر کی جانب جانے کے لیے جو چیز مائل کرتی ہے وہ نفاق ہے. جو اسلام یا جو آپ سے ایمان کی قوت یا ایمان کی روشنی چھین لیتی ہے وہ نفاق ہے. نفاق کا مطلب نفق سے ہے. نفق آپ کس کو کہتے ہیں؟
آپ مکہ جاتے ہیں تو نفق لکھا ہوتا ہے نا، نفق فلاں، نفق جیان، تو نفق کا مطلب ہوتا ہے سرنگ، زمین کے اندر سرنگ نکالنا. اور اسی طرح نفقہ بولتے ہیں چوہے کی اس بل کے اندر اس جگہ کو جو چوہا اس کو ہمیشہ نرم رکھتا ہے، کہ اگر کسی وقت اس کی بل میں کوئی اسے نقصان دینے والی چیز گھس آئے تو وہ اپنے سر سے ٹکر مار کے دوسری جگہ کو ہٹا دے اور وہاں سے نکل جائے. نفاق کا معنی سمجھ آ گیا ہے؟ یعنی نفاق کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز میں آپ داخل ہو جائیں لیکن اس سے نکلنے کا راستہ بھی آپ رکھیں، اس کا مطلب نفاق ہوتا ہے. اور دین اسلام میں جو لفظ منافقت استعمال ہوا ہے وہ بھی اسی سے ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں اللہ اکبر کبیرہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ فرماتے ہیں مخاطب ہو کر لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کی اتنی اتباع اور پیروی کرو گے، ان کے پیچھے اتنا چلو گے ہاتھ بائی ہاتھ، یعنی جن جن جگہوں سے وہ گزرے یا جو جو عمل انہوں نے کیا ہے اس کو تم اتنا اپنا لو گے حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ، اگر وہ لوگ کسی گو سے سمجھتے ہیں جو کانٹے دار ہوتی ہیں، گو کی حجر میں اس کے بل میں بھی اگر وہ گھس جائیں تو فرمایا لَتَّبَعْتُمُوهُنَّ، تم پھر بھی ان کا پیچھا کرو. یعنی تم اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنے ایمان کی پرواہ کیے بغیر، اپنی آخرت کی پرواہ کیے بغیر تم ان لوگوں کی اتباع اور پیروی کرو گے. صحابی فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا الیہود والنصارى، اے اللہ کے رسول آپ کی مراد یہود و نصارہ ہے یا کوئی اور ہے؟ آپ نے فرمایا فمن، ان کے علاوہ اور کون مراد ہو سکتا ہے؟ یعنی جو خرابیاں اور جو عقیدے میں بگاڑ اور عمل میں تعطل یہودیوں میں اور عیسائیوں میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم بھی ہو بہو شبرن شبرن، ایک ہاتھ کا وقفہ نہیں ہے، ان کی تم پیروی کرو گے. اور یہی منافقت ہے. اور یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ نفاق دو طرح کا ہوتا ہے. جو منافقت ہوتی ہے دو طرح کی ہے. ایک تو بڑا نفاق ہے جو انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے، اور اسی بنا پہ اللہ رب العزت اس منافق کو جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رکھے. وہ کون سا منافق؟ جو اعتقادی منافق ہو، یعنی جن چیزوں پہ عقیدہ رکھنا اور ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لیے واجب ہے، اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے اور اعلانیہ زبان سے اس کا انکار کر دیتا ہے تو یہ شخص اعتقادی نفاق میں شامل ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی گواہی دینا، اور اسی طرح فرشتوں کی گواہی دینا، کتابوں کی گواہی دینا، رسولوں کی گواہی دینا، یوم آخرت کی گواہی دینا، تقدیر کی اچھائی اور برائی کی گواہی دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا. اگر کوئی شخص ان چیزوں کا انکار کر دیتا ہے، ان چیزوں کو وہ مانتا نہیں ہے، ہاں وہ نماز پڑھتا ہے لیکن ان چیزوں کو وہ نہیں مانتا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ ایسے نفاق میں چلا گیا ہے کہ جس کا مسکن جہنم ہے، اسے جہنم سے کبھی نہیں نکالا جائے. اور اللہ اکبر کبیرہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے مجموعہ توحید کتاب میں نفاق اکبر، جو بڑا نفاق ہے، جو جہنم میں رہنے کا ہمیشہ ہمیشہ سبب ہے، اس کی کچھ وجوہات بتائی ہیں اور ان کو میں نے جمع کیا ہے، وہ حضرات کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. ان میں پہلی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا. میرے بھائیوں، یہ نفاق کی باتیں، منافقت کی باتیں، جو چیزیں آپ کے ایمان کو ضائع کر سکتی ہیں اور آپ کے ایمان کا نقصان کر سکتی ہیں، آپ کو ان چیزوں کو غور سے سننا ہے تاکہ آپ ان چیزوں کے قریب بھی نہ بھٹک پائیں. اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب یہ نفاق اکبر میں آتی. اگر کوئی
شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر دیتا ہے کہ میں ان کو نہیں مانتا، میں ان کو آخری رسول نہیں مانتا، اگر کوئی شخص یہ اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے، اس کا اقرار کر دیتا ہے یا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو آخری نبی اور رسول مانتا ہوں، جیسا کہ آج احمدیہ اور قادیانی لوگوں کا عقیدہ ہے، تو ایسا شخص نفاق اکبر میں چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا اعتقادی کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی بعض چیزوں کی تکذیب کرنا، بعض چیزوں کی تکذیب کرنا، یعنی پوری شریعت کی وہ تکذیب نہیں کرتا ہے۔ آج ہم نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ منافق تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، آج نہیں۔ اب دیکھیں جو اسباب میں ذکر کر رہا ہوں، آپ دیکھیں گے آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کو سینکڑوں لوگ ایسے ملیں گے جو یہ نفاق اکبر میں شامل ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی شریعت لے کے آئے، اس میں بہت سارے احکام ہیں، اس میں بہت سارے اوامر ہیں، اس میں بہت سارے نواہی ہیں، بہت ساری چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور بہت ساری چیزوں سے روکا گیا ہے۔ اور آج لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض چیزوں کی تکذیب اپنی زبان سے اور اپنے منہ سے کرتے ہیں۔ میں کس کس کا نام لوں؟ گانا آج حلال کر دیا لوگوں نے، داڑھی کو منڈوانا آج حلال کر دیا لوگوں نے، حرام کھانا آج حلال کر دیا لوگوں نے، سود آج لوگوں نے حلال کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام چیزوں میں سے بعض چیزوں کا انکار یہ نفاق کی علامت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا سبب نفاق اکبر کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عداوت۔ آپ سے بغض اور عداوت کیسے؟ آپ کا نام آتا ہے، کوئی شخص درود نہیں پڑھتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی۔ اور آپ نے جس چیز کا حکم دیا ہے، آگے چل کر میں بیان کروں گا انشاءاللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یہاں سے سنتے اور دوسرے کہاں سے نکال دیتے، یعنی یہ آپ کے بارے میں نفرت ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے دل میں عزت اور احترام ہوتا تو کبھی بھی آپ ایسا نہ کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہو، آپ اس پہ عمل موقف کرتے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح چوتھا سبب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی بعض چیزوں سے نفرت کرنا۔ پہلا کہا تھا تکذیب کرنا اپنے منہ سے، لیکن اب یہ شخص منہ سے تو تکذیب نہیں کر رہا ہے، لیکن اپنے عمل سے یہ بتا رہا ہے یہ چیز مجھے پسند نہیں۔ پہلے منہ سے اس نے تکذیب کی، وہ بھی نفاق اکبر میں آتا ہے، بڑے نفاق میں آتا ہے، لیکن اب اس کا وتیرہ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی لائی ہوئی شریعت ہے، اس شریعت میں سے بعض چیزوں کو اس کا انکار زبان سے نہیں کرتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے سمجھ؟ اپنی زبان سے انکار نہیں کرتا ہے، اس کو مانتا ہے، اس کا انکار زبان سے نہیں کرتا ہے، لیکن اپنے عمل سے اس کا انکار کرتا ہے، اپنے دل میں اس بارے میں نفرت رکھتا ہے۔ یہ نفاق اکبر کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص کہے اچھا میں داڑھی تو نہیں رکھتا ہوں لیکن اس کا میں انکار بھی نہیں کرتا ہوں، لیکن دل سے داڑھی والوں سے نفرت کرتا ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ اور پانچویں چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پستی سے خوش ہونا، یعنی جب کوئی شخص غیر مسلم ہو رہا ہو، یعنی مسلمان سے وہ غیر مسلم ہو رہا ہو تو دل کا خوش ہونا، اسلام کا اور مومنین کا اور علماء کا کہیں نقصان ہو رہا ہو تو پھر اس سے خوش ہونا کہ ہاں جو کچھ ہوا اچھا ہوا۔ مینا میں حجاج کرام شہید ہوئے، لوگوں نے خوشیاں منائی، یہ نفاق اکبر کی نشانی ہے۔ جب اسلام پر حرف آتا ہے، اسلام کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ لوگ اپنی بغلیں بجاتے ہیں، اللہ کبیرہ۔ اور اسی طرح چھٹا سبب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبہ سے کراہت و ناپسندیدگی محسوس کرنا کہ اسلام کو غالب نہیں آنا چاہیے، اسلام جہاں پہ ہے وہیں پہ رہے۔ اور اسی طرح ساتواں سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی، جو پیش گوئیاں کی ہیں، ان میں آپ کی تصدیق کے واجب ہونے کا عقیدہ نہ رکھنا، یعنی جن چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے ان کے بارے میں تصدیق نہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ تصدیق کرنا ہمارے لیے واجب نہیں ہے، تو یہ بھی نفاق اکبر کی نشانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر خبر
اس کی مسلمان تصدیق کر کے ہی مومن بن سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انسان اقرار کرتا ہے اور ان کی رسالت پہ ایمان لے کے آتا ہے تو پھر ان کی خبروں پر بھی اس کا ایمان پختہ ہونا چاہیے. اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 7واں سبب یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان میں آپ کی اطاعت کے واجب ہونے کا عقیدہ نہ رکھنا. آج ہمارے ہاں یہ گروہ موجود ہے جس کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے، حدیث کو نہیں مانتا ہے. قرآن مجید ہی اپنے لیے وہ کافی سمجھتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیثیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام اپنی طرف سے بتائے ہیں احادیث یہ ان کے زمانے کے لیے یا ان کے معاشرے کے لیے تھی. آج ان کا تصور یا ان کا واجب ہونا ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے تو یہ نفاق اکبر کی نشانی ہے. وہ یہ سمجھ لے کہ اسی نفاق کی بنا پہ اللہ رب العزت اسے جہنم میں ڈالے. اور اسی طرح ایک چھوٹا نفاق ہوتا ہے، ایک بڑا نفاق، ایک چھوٹا نفاق. وہ کیا ہے؟ وہ عمل کے اندر منافقت ہے، عملی نفاق. اور عملی نفاق کیسے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا اربعون من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ جس شخص میں یہ 4 خصلتیں، 4 چیزیں موجود ہوں وہ پکا اور سچا منافق ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ کون سا منافق ہے؟ چھوٹا منافق، جسے عملی منافق کہا جاتا ہے. اسے جہنم میں ڈالا جائے گا لیکن عذاب اور سزا کے بعد اسے نکال دیا جائے. لیکن جو نفاق اکبر میں پڑ گیا، جس کے دل میں بڑا نفاق آ گیا، وہ جہنم سے کبھی نہیں نکالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس میں یہ 4 خصلتیں آ گئیں وہ سمجھ لے کہ پکا سچا عملی منافق. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. اور اگر کسی شخص میں ان 4 خصلتوں میں سے ایک ہو تو وہ یہ بات سمجھ لے کہ اس کے اندر منافق کی ایک خصلت موجود ہے حتیٰ کہ اس کو چھوڑ دے. یعنی جب چھوڑ دے گا تو پھر ایمان اس کے دل میں گھر کرے گا. اگر آپ نے اپنے دل میں ایمان اجاگر کرنا ہے تو ان چیزوں کو اپنے آپ سے دور کرنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 خصلتیں، 4 خصوصیات منافق کی، چھوٹے منافق وہ کون سی؟ فرمایا اذا حدث کذب، جب بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. لوگوں کو ہنسانے کے لیے وہ لطیفے بنا بنا کے سناتا ہے، لوگوں کا دل بہلانے کے لیے وہ لوگوں کو جھوٹی روایات قصیدے سناتا ہے. یہ 1 محرم سے شروع ہو گیا، یہ کام 10 محرم تک جاری رہے گا. لوگ ممبر رسول پہ بیٹھیں گے اور جھوٹے قصے کہانیاں جن کی کوئی سند نہیں، جن کی کوئی تصدیق موجود نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حدث کذب. آج ہم جھوٹ سننے میں اپنے دل کو بہلانے میں بڑا اچھا محسوس کرتے ہیں. یہ اسٹیج ڈرامے کیا ہے جس میں مسخرے آتے ہیں اور آ کے مذاق کرتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں. یہ منافقت کی نشانی ہے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب کسی سے معاہدہ کرتا ہے تو پھر دھوکہ دیتا ہے. جب وہ ایگریمنٹ کرتا ہے تو اپنے ایگریمنٹ کو توڑ دیتا ہے. یہ بھی منافقت کی نشانی ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو پھر وعدہ خلافی کرتا ہے. بہت سارے ساتھی وعدہ کر کے ہاں میں اتنے ٹائم پہ آؤں گا، نہیں آتا. میں آپ سے قرض لے رہا ہوں، یہ قرض میں آپ کو واپس کروں گا، نہیں کرتے. ایک بات پکی کر کے پھر اس سے مکرنا، اپنے عہد کو توڑنا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، یہ منافقت کی نشانی. اللہ کبیرہ. اور فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑتا ہے تو گالی بکتا ہے، جب لڑتا ہے تو برے القاب سے پکارتا.
وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. جب گفتگو ہوتی ہے گفتگو سلیقے سے نہیں کرتا ہے، گفتگو کو بڑھاتے بڑھاتے اپنی گفتگو کو اس نہج پہ لے جاتا ہے جہاں پہ وہ گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اور ایک مومن دوسرے مسلمان کو گالی نہیں دیتا ہے، وہ اس کی عزت کو نہیں اچھالتا ہے. اور اسی طرح نفاق اصغر جو چھوٹا نفاق ہے اس کے بارے میں مزید بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ بھی روایت متفق علیہ روایت ہے. اس میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، وہی بات کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. اور تیسری چیز اس میں اضافہ ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے. جو اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے اس میں خیانت کرتا ہے. آج ہم دیکھیں بہت سارے ساتھی ایسے ہیں کہ جن کے پاس کوئی امانتاً کوئی چیز دی جاتی ہے تو جب وہ لٹاتا ہے تو اس کی حیت اور کیفیت کچھ اور ہی ہوتی ہے. آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو امانتاً کسی نے آپ کو دی ہو، گاڑی ہے، گھر ہے، کوئی اور چیز استعمال کرنے کی ہے. اگر آپ اس کو صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں یا اس کو بگاڑ دیتے ہیں یا اس کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے آپ کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی آپ نے اس میں تجاوز کیا، اس میں خیانت کی. اور یہی خیانت اگر کسی شخص میں پائی جاتی ہے، کسی مومن میں پائی جاتی ہے تو وہ سمجھ لے کہ میرے دل کے اندر نفاق ہے، اسے اس کو دور کرنا ہے. اور یاد رکھیں اب منافقین کے اوصاف میں شروع کرنے لگا کہ منافق کرتے کیا کیا ہے. یہ پہلے حدیث کا کچھ حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سمجھانے کی غرض سے رکھا ہے کہ چھوٹا منافق کون سا ہوتا ہے اور بڑا منافق کون سا ہوتا ہے. اب منافقین کے اوصاف قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا بیان کیے وہ آپ کے سامنے ملانے والا ہے. ان کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ العظیم اگر اللہ رب العزت ان اوصاف کو، منافقین کے اوصاف کو ہمیں نہ بتاتا، ہمیں نہ سمجھاتا تو ممکن ہے کہ ہم کبھی نہ کبھی انہی اوصاف میں پڑ جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقین کے اوصاف کا ذکر کرنا اللہ رب العزت کے اس میں بہت سارے فوائد مضمر ہیں. اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ایک مومن اس کے بارے میں سن لیتا کہ ہاں یہ عمل منافق کا میں نہیں کروں، وہ اسے دور ہٹ جاتا ہے. اور اسی طرح وہ دیکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے زجر و توبیخ کی ہے، اللہ رب العزت ناراض ہوئے ہیں، تو پھر بھی اس وصف کو چھوڑ دیتا ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ان اوصاف کو اس لیے بھی بیان کیا ہے تاکہ مومنین کے دلوں کی باطنی صفائی ہو جائے. یعنی جب آپ کو بتایا ہی نہ جائے کہ یہ بجلی میں کرنٹ ہے آپ تو اس کو ہاتھ لگا لیں، لگائیں گے نہیں. آپ کو بتایا جائے کہ یہ گرم پانی ہے تو آپ اس میں ہاتھ نہیں ڈالنے والے. آپ کو بتایا جائے کہ اس بوتل میں تیزاب پڑا ہوا ہے آپ اس کو کبھی بھی اٹھا کے اپنے لبوں کو نہیں لگانے والے. لیکن اگر آپ کو علم نہ ہو تو آپ اس کو پی سکتے ہیں اور آپ کا نقصان ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے منافقین کی اس لیے یہ اوصاف بتائے ہیں کہ مومنین کو ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے، متنبہ رہنا چاہیے کہیں وہ منافقین کے ان اوصاف میں پڑھ کے اللہ رب العزت کے غضب کا سبب نہ بن جائے. سورہ بقرہ آیت نمبر 8 سے لے کے 20 تک اللہ رب العزت نے منافقین کے اوصاف گنوائے. ان میں سب سے پہلا وصف ان کا کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ بات غور سے سننے والی. منافق یہ کہتا ہے آمنا باللہ ورسولہ، ہم اللہ پر بھی ایمان لائے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان لائے ہیں. وہ بربنا کہتا ہے، اس کی یہ بات محلے میں معروف، خاندان میں معروف، اور اپنی زبان سے وہ کہتا ہے شہادہ، کلمہ شہادت پڑھتا ہے. اسٹیج پہ آ کے وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لایا ہوں. لیکن اللہ نے فیصلہ یہ سنا دیا وما ہم بمومنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں. ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. اور ان کا دوسرا وصف
آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. ان کا دوسرا وصف یہ ہے کہ مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ رب العزت کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نہ یہ مومن کو دھوکہ دیتے ہیں اور نہ یہ مجھے دھوکہ دیتے ہیں، بلکہ ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ ان کی چالیں انہی کے خلاف پلٹیں، ان کی چالوں کا نقصان انہیں خود ہوگا. یہ مومنین کا نقصان نہیں کر سکتے. یہ مومنین میں آ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو ان کے ایمان میں شک کی گنجائش پیدا کرتے ہیں. یہ ان کا دوسرا وصف ہے. اور تیسرا وصف اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دل ہمیشہ ٹیڑھا ہی رہتے ہیں، ہمیشہ ٹیڑھے ہی رہتے ہیں. وہی 8 اسباب یاد رکھیں جو میں نے شروع میں بیان کیے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا، آپ کی لائی ہوئی باتوں میں سے کچھ کی تکذیب کرنا، آپ کی لائی ہوئی باتوں کو کچھ کو نہ ماننا اور آپ کے بارے میں نفرت رکھنا، ان چیزوں کو ذہن سے نہیں نکالنا جو میں نے شروع میں بیان کیا. جب یہ عمل ہوتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ ایسے نکلتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عناد اور بغض اور نفرت رکھتا ہے. کیا فرمایا فی قلوبہم مرض، یہ منافقین کے دل ہیں بیمار، ٹیڑھ پن ہے، دین کی بات سنتے ہیں سیدھی لیکن الٹا لیتے ہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، منافقت ہے، نفاق ہے. اور فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اور پھر ہم نے بھی ان کے اس بیماری کو زیادہ کر دیا، نفاق کو بڑھا دیا. اگر دین کے بارے میں کوئی ان کے دل میں شک اور شبہ موجود ہے، اللہ فرماتے کہ ہم نے اس شک اور شبہ کو مزید بڑھا دیا ہے. کتنا بڑھا دیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے ذہن کی کیفیت میں ہی ڈوبے ہوئے. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں نفاق ہے تو مجھے بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے. اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جن کے دلوں کے اندر اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، رسول کے بارے میں، رسول کی لائی ہوئی تعلیمات کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات موجود ہو، نفرت موجود ہو. تو اللہ فرماتے ہیں یاد رکھ لو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب. ایک عذاب سادہ ہوتا ہے، ایک سزا سادی ہوتی ہے، ایک دردناک سزا ہوتی ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ جھٹلاتے تھے. اور اسی طرح چوتھا وصف اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے بھائی یہ کیا کر رہے ہو، زمین میں فساد کیوں پھیلاتے ہو، تو آگے سے کیا کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، نہیں بھائی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو مسلمانوں کی اصلاح چاہتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ مسلمانوں کی، ایمان والوں کی اصلاح نہیں چاہتے ہیں بلکہ اور بگاڑ چاہتے ہیں. یعنی اپنی طرف سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امت کی اصلاح کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے دل میں یہ بیماری ہے کہ اسلام کے اندر نکتہ چینی کرتے ہیں، اسلام کے اندر کیڑے نکالتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں. جب ان سے کہا جائے نا کہ بھائی تم فساد کرتے ہو، تمہاری اس بات سے فساد ہوگا، دنگے اور فساد ہوگے، یہ جو تم نے بات کی ہے، تو آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے. اللہ فرماتے ہیں تم اصلاح کرنے والے ہرگز نہیں ہو سکتے. اور پانچواں سوال اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جائے نا ایمان لے کے آؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جس طرح لوگ ایمان لے کے آئے، یعنی تم ایسے ایمان لے کے آؤ قرآن پہ، اس کی تفسیر پہ، حدیث پہ اور اس کی شرح پہ ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے سلف صالحین ایمان لے کے آئے، جیسے صحابہ نے سمجھا، جیسے قرآن مجید کو صحابہ نے سمجھا اور اس کو آگے پہنچایا. جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ اس طرح کی فقہ اور اس طرح کا منہج لے کے آؤ، اس طرح اس کو سمجھو، اس طرح ایمان لے کے آؤ، ایمان کی باتیں ایسے کرو جیسے انہوں نے کہا، تو آگے سے کیا کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم اس طرح ایمان لے کے آئے جس طرح وہ بیوقوف ایمان لے کے آئے تھے. دیکھیں کتنی بڑی بات. آج بھی لوگ موجود، ایسے لوگ موجود ہیں جن کو آپ کہیں نا کہ فلاں کو دیکھو وہ ایمان والے ہیں، اس طرح بن جاؤ. دیکھو خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھو، اس میں صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اور آپ کے عمل کو اپنے سامنے رکھو،
اس کو دیکھو اس طرح بن جاؤ، تو آگے سے کئی قسم کی اور بات ہے۔ اگرچہ وہ یہ الفاظ اپنے منہ سے نہیں کہتا ہے کہ کیا میں اس طرح ایمان لاؤں جس طرح بیوقوف ایمان ہے، ایسے منہ سے نہیں ادا کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور کی بات لے کے آتا ہے، صحابہ کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات سامنے لے کے آتا ہے۔ یہی اس کا معنی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہی بے وقوف لوگ ہیں لیکن ان کو علم نہیں۔ سچے ایمان والے پہلے گزر گئے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، آپ کے بعد والا زمانہ بہترین ایمان والا، اور اس زمانے کو چھوڑ کے کسی اور زمانے کی طرف جانا یہ نفاق کی نشانی ہے۔ اور چھٹا وصف اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایمان لے کے آئے، ہم ایمان لے کے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے سرداروں کی طرف، اپنے بڑوں وڈیروں کی طرف، اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں ہم اصل میں تمہارے ساتھ ہیں۔ جو بڑے بڑے منافق ہیں، اعتقادی منافق جنہوں نے عقیدے کا انکار کیا ہے، ان کے پاس جاتے ہیں یہ عملی منافق، اور جا کے کیا کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم ان کی مجلس میں اگر جا کے بیٹھتے ہیں، ان کی گفتگو کو سنتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، دل لگی کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر مومنین کی طرف سے جواب دیا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ رب العزت بھی پھر ان کے ساتھ ایسے ہی مذاق کرتا ہے اور ان کو ان کی منافقت میں ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے اندھے ہوئے۔ اور ساتواں وصف اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ بات سن لے غور سے جی، ادھر آ جائیں بھائی، ادھر آ جائیں، مائک پہ آ جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساتواں وصف منافقین کا اللہ رب العزت یہ بیان کرتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، ہدایت ایک طرف اور گمراہی ایک طرف۔ اور فرماتے ہیں اللہ رب العزت فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، اور جو انہوں نے تجارت کی ہے وہ انہیں کوئی فائدہ نہیں دینے والی۔ جو ان کی تجارت ہے مومنین کے ساتھ مذاق کرنا اور ان کی مجلس میں بیٹھنا اور پھر اپنے آقاؤں کے پاس جا کے پھر ان کی شکایت کرنا اور ان کے ساتھ مذاق اور استہزاء کرنا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو ان کی تجارت ہے یہ ایمانی تجارت، یہ ان کو فائدہ نہیں دیتی۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں مزید فرماتے ہیں آیت نمبر 204 سے 206 تک، وصف نمبر 8 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت مخاطب ہو کے فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ان کا 8واں وصف یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور بڑی چرب لسانی کرتے ہیں اور دنیاوی زندگی میں آپ کے ساتھ بہت تیز بولتے ہیں اور بڑی مثالیں دیتے ہیں، اور فرمایا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو ان کے دل میں ہے اس پر اللہ کو گواہ بھی بناتے ہیں۔ یعنی یہ آ کے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، علماء کے پاس بھی ایسی قوم آتی ہے، ایسی جماعت آتی ہے، ایسے فرد آتے ہیں جو آ کے کہتے ہیں مولانا آپ نے بالکل درست فرمایا، قرآن مجید میں حدیث میں یہ بات موجود ہے، ہم نے سن لی، اور کہتے ہیں ہم آج کے بعد عمل کریں گے، اور اپنے دل پہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کلاس میں آئیں گے، انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے، انشاءاللہ اب ہم نے یہ پڑھ لیا سن لیا، اب ہم یہ عمل شروع کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِ، جو ان کے دل میں ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں نمبر سبب کہ اس پہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین جب اللہ کا نام آتا ہے مومنین فوراً مان جاتے ہیں، جب اللہ کا واسطہ اسے دیا جاتا ہے ایک مومن کو، وہ اللہ کے احترام میں، اللہ کے عزت میں وہ فوراً بات مان لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے
منافق کا 10واں وصف یہ بیان کیا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، بڑی رنگین بات کرتا ہے اور بڑی خوبصورت بات کرتا ہے، چب لسانی کے ساتھ بات کرتا ہے، جو کہتا ہے اس پہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ یہ سب سے زیادہ جھگڑالو، اللہ کی ذات میں لڑنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مخالف لڑنے والا کہتا ہے ہاں یہ حدیث ہے، اس کو مانو، یہ قول ہے، اس پہ عمل کرو، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اس کی خصلت یہ ہے کہ وہ مومنین کے ساتھ لڑتا ہے، اسلام کے ساتھ لڑتا ہے، اسلام کی تعلیمات کو پس پش ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور 11واں وصف یہ بیان کیا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، پھر کیا کرتا ہے؟ مجلس سے اٹھتا ہے، باہر نکلتا ہے، زمین میں چلا جاتا ہے، یعنی چلتا پھرتا ہے بازاروں میں، گھروں میں، مسجدوں میں، کیا کرتا ہے؟ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اس کا ایک ہی منبع، اس کا ایک ہی مقصد اور منہج ہوتا ہے، اور وہ کیا؟ لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ زمین میں فساد پھیلائے، زمین میں وہ تباہی پھیلائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، زمین میں چلا جاتا ہے اور جا کے وہ فساد پھیلاتا ہے، لوگوں کے اندر شکوک و شبہات ڈالتا ہے، ان کے ایمان کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر کے یہ دو جماعتیں بنا دی جائیں اور پھر ان دونوں جماعتوں کو آپس میں لڑا دیا جائے، اور لڑنے کے بعد جب لڑائی شروع ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ یُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیتی تباہ ہوتی ہے اور نسل تباہ ہوتی ہے اور سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں فساد کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ اور 12واں وصف اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اسے کہا جائے وہ اللہ سے ڈر جائے، جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر جا، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، پھر اسے تکبر آ جاتا ہے، اسے اب عزت کے لارے پڑ جاتے، اس نے مجھے کہہ دیا، میں کہاں اور یہ کہاں پہ، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، اس کی جرت کیسے ہوئی، اس نے مجھے یہ کہا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ منافق کی نشانی ہے کہ جب کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو اور اسے کوئی ٹوکنے والا آ جائے اور اسے کہے کہ تم اللہ سے ڈر جا، اور اگر وہ آگے سے ناراضگی کا اظہار کرے اور تکبر کا اظہار کرے اور اس کے ساتھ کوئی گناہ کا عمل کرے، اسے نقصان پہنچائے، اسے گالی گلوچ کرے، تو سمجھ لے کہ وہ منافق ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ جہنم، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وَلَا بِئْسَ الْمِہَادُ، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 138 اور 39 میں اللہ رب العزت نے مزید 2 وصف بیان کیے ہیں۔ 13واں وصف اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، ان منافقین کو یہ بات بتا دو، سمجھا دو کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا، ان کو لگائے گا۔ کون منافق؟ کون؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو مومنین کو چھوڑ کے، مومنین کی جماعت کو چھوڑ کے، مومنین کی صفوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست پکڑتے ہیں، کافروں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ الفت اور شفقت رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مومنین کو چھوڑ کے جو کافروں سے دوست رکھتے ہیں یہ بھی منافق ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ، تم کافروں کے ساتھ دوستی اس لیے رکھتے ہو کہ تمہیں وہاں سے عزت ملے گی، تمہیں وہاں سے وقار ملے گا، تمہیں وہاں سے احترام ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، سن لو منافقو، عزت ساری میرے لیے ہے، میرے پاس عزت ہے اور میں جسے چاہتا ہوں اسے دیتا ہوں، اور یہ عزت میں نے مومنین کے لیے چھپا کے رکھی ہے۔ یہ عزت جب میں ایک مومن کو دیتا ہوں میں اسے محبت کرتا ہوں، آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، زمین والے اس سے محبت کرتے ہیں، جانور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جنت اس کو روزانہ آواز دیتی ہے آجا میرے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں
کہ یہ عزت ہمارے ہاتھ میں ہے. اور اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 142 اور 43 میں مزید 4 اوصاف بیان کیے ہیں. 15واں وصف کیا ہے ترتیب کے ساتھ؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اللہ اکبر. اب وہ اوصاف شروع ہو جاتے ہیں جو آج ہم میں بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں. آج ہر دوسرا شخص اس میں مبتلا ہے. آج منافقت ہمارے دل میں گھر کر گئی. ہاں خبردار ہو جائیں, اس منافقت کو اپنے دل سے نکالیں گے تو ایمان کی روشنی آئے گی. اللہ فرماتے ہیں کہ منافق کی یہ نشانی ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. کام پہ کھڑا ہے تو انتہائی چست. فلم لگی ہوئی ہے, ڈرامہ چل رہا ہے تو انتہائی چستی کے ساتھ, کوئی فکرہ کوئی جملہ وہ آنکھوں سے وہ مس نہیں کرتا ہے, اور کوئی سین اپنی آنکھوں سے ہٹاتا نہیں ہے. کسی سے کوئی چیز لینی ہو نظر سکرین پہ اور اس سے چیز لینی. دنیا کا معاملہ ہو, جب گاہک آتا ہے تو بڑے انہماک کے ساتھ جی آپ کو کیا چاہیے, یہ لے لیں وہ لے لیں, یہ نہیں تو وہ چیز لے لیں. کھانا پکاتا ہے تو انہماک کے ساتھ, کہیں پیاز جل نہ جائے. اب کتنا ٹائم ہو گیا میں نے سبزی ڈالی. اور دنیا کے دیگر معاملات سوٹ اس لیے کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہیں استری ایسا حصہ تو نہیں رہے گا جہاں پہ استری میں نے نہ لگائی. یعنی توجہ کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ. لیکن نماز کے لیے جب یہ منافق کھڑا ہوتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو تھکا ہوا, ذہن کہیں اور پہ, جسم مسجد میں, سوچ کچھ ہو رہا ہے, معلوم ہی نہیں ہے کہ امام تلاوت کیا کر رہا ہے. بس امام کے ساتھ وہ آتا ہے, نماز شروع کرتا ہے اور امام کے ساتھ نماز کو ختم کر کے گھر میں چلا جاتا ہے, گھر کو چلا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ منافق کی نشانی ہے. اور 16واں وصف اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہے کہ منافق کرتے کیا ہیں؟ یراؤن الناس, وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ بتاؤ بھائی کیا کرتے ہیں؟ ریاکاری کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ریاکاری کرتے ہیں. نماز, حج, عمرہ, زکات, صدقہ, خیرات, نیکی, بھلائی, اچھائی, اخلاق. عمرہ کرنے کے لیے جا رہے, احرام ڈالا ہوا, تصویر کھینچ کے سوشل میڈیا. یراؤن الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے. نماز پڑھتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے, ہاں دیکھو بھائی حاجی ہے, حج کر کے آیا ہے تو دیکھو نماز پڑھنا شروع کر. یہ منافقت ہے. نماز اللہ کے ڈر سے پڑھنی چاہیے. لوگ کیا کہیں گے, حج کر کے آیا ہے ابھی تو نماز بھی نہیں پڑھتا. سمجھ آئی ہے بات کی نہیں؟ آ رہی ہے. حج کر کے آیا ہے, نماز نہیں پڑھتا. داڑھی رکھی ہوئی ہے, نماز نہیں پڑھتا. لوگ کیا کہیں گے؟ یہ معنی ہے یراؤن الناس. لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ نیکی کرتا ہے, عمل کرتا ہے, وہ زکات دیتا ہے, صدقہ دیتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. وہ شہید ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. وہ خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. سخاوت لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماتے ہیں یہ منافق ہے اور ان کا انجام قیامت والے دن کچھ اچھا نہیں ہونے والا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ منافق کا ایک اور بھی وصف ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, کہ وہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے. اس کا تعلق نماز کے ساتھ بھی ہے آیت کے تسلسل کے اعتبار سے, اور اس آیت کا تعلق شب و روز کے ساتھ بھی. یعنی 24 گھنٹے ہیں, 24 گھنٹے میں وہ صرف نماز فرضی پڑھ کے اس کے علاوہ اللہ کا ذکر کرتا ہی نہیں ہے. رات کو بیٹھتا ہے کام ختم کر کے تو سیاست کا گچھا لے کے اس کو کھولنا شروع کر دیتا ہے. کبھی رشتہ دار, عزیز و اقارب کے مسائل لے کے اس پہ بات کرتا رہتا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافقت کی نشانی ہے. نفاق اس کے دل میں آ گیا ہے. اگر نفاق اس کے دل میں نہ ہوتا تو وہ اللہ کا ذکر کرتا,
اس لیے ہم ہمیشہ ساتھیوں کو یہ ترغیب دلاتے ہیں کہ وہ جو مسنون دعائیں ہیں کم از کم وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. باقی اوقات میں ذکر کرے نہ کرے، لیکن اگر آپ کو دعائیں یاد ہوں گی تو انشاءاللہ سارا دن اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق جڑا رہے گا. اور اسی طرح 8واں وصف اللہ رب العزت نے منافقین کا یہ بیان کیا ہے، مذبذبین بین ذلک لا الہ اولئ ولا الہ اولئ. ہمیشہ تج بجب رہتے ہیں، ہمیشہ کیا رہتے ہیں؟ جو بھائی سوئے ہوئے ہیں ان کو اٹھا دیں، یہ اورنج کلر والے بھائی اٹھا دیں، اٹھا دیں، جو سوئے ہوئے ہیں اٹھا دیں. اللہ نے 18واں وصف کیا بیان کیا ہے؟ مذبذبین بین ذلک، تج بجب ہوتے ہیں. ہاں انہوں نے، ان سے ہم نے یہ بات سن لی اور ان سے بھی ہم نے بات سن لی، کدھر جائیں؟ اور یہ بھی معلوم ہے کہ انہوں نے ہمیں قرآن اور سنت کی تعلیم دی ہے، انہوں نے ہمیں حدیث سے حوالہ دکھایا، انہوں نے ہمیں قرآن سے یہ معاملہ دکھایا ہے، ثابت کیا ہے. اب کیا کریں؟ خاندان کو دیکھیں، معاشرے کو دیکھیں، کیا کریں؟ واللہ العظیم کل میں یہ محرم میں درس دے کے آیا ہوں، شاید محرم والے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، تو میں نے محرم کے حوالے سے وہاں پہ درس دیا، تو ساتھی بعد میں گاڑی میں آ کے میرے ساتھ بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ شیخ صاحب ہمارے ہاں یہ جو آپ نے بتایا ہے اس طرح معاملہ کرتے ہیں جو آپ نے یعنی ممنوع بتایا ہے، تو ہم اس کو کیسے روکیں؟ خاندان کی مخالفت اٹھائیں، گھر والوں کی، وہ تو مانیں گے نہیں. اور بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ گھر میں بات کر دی تو غبار آ جائے گا، زلزلہ آ جائے گا، لڑائی جھگڑا ہوگا. کہ تم یہ کون سی ایسی بات کر رہا ہے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے اور آج تو کہہ رہے کہ یہ غلط ہے. مذبذبین بین ذلک، منافق ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، وہ ایک جگہ پہ نہیں ٹکتا ہے. ہاں ایمان والا مومن وہ شخص تب بنتا ہے، ایمان دل میں تب راسخ ہوتا ہے جب اسے پتہ چل جائے کہ یہ بات پکی ہے، سچی ہے اور پتھر پہ لکیر ہے، قرآن اور شریعت اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. جب اس کو پتہ چل جائے اس پہ ڈٹ جائے. جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا. یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. ہم نے اپنی آخرت کو بچانا ہے. جی کیا کریں؟ مجبوری ہے. جی کیا کریں؟ معاشرہ، خاندان، علاقہ، مولوی صاحب، مسجد آڑے میں آتے ہیں. یاد رکھیں کہ یہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ صحیح بات، سچی بات، قرآن سنت کو سننے کے بعد وہ تذبذب ہوتا ہے کہ کدھر جائے. اور اسی طرح سورۃ توبہ آیت نمبر 53 اور 54 میں اللہ رب العزت نے مزید 4 وصف بیان کیے ہیں. 19واں وصف اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، ان سے کہہ دیں، ان منافقین سے وہی خصلتیں، وہی اوصاف اپنے ذہن میں رکھیں جو میں ابھی ذکر کر چکا ہوں. نماز میں سستی جو آج کل ہم میں عام ہے، اللہ کا ذکر کم کرنا، اور اسی طرح تج بجب رہنا، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا. اللہ فرماتے ہیں ان منافقین سے کہہ دیں انفقوا طوعا او کرہا، خوشی میں یا تنگ دستی میں اگر تم کچھ خرچ کرتے ہو، لن یتقبل منکم، تم سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا، تم سے یہ قبول صدقہ نہیں کیا جائے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں 20واں وصف، کیوں؟ انکم کنتم قوما فاسقین، کیونکہ تم فاسق قوموں میں سے ہو. تم کون ہو؟ فاسق ہو، مومن نہیں ہو، ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے، فسق و فجور ہے تمہارے دل. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم سے تمہارا دیا ہوا صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا. اربوں خربوں روپے لوگوں میں خرچ کر دو، لیکن اگر یہ منافقت تمہارے دل میں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، شرک تو بہت دور کی بات ہے. یعنی شرک آتا ہے تو آواز تو سارے برباد ہو جاتے ہیں، لیکن یہ منافقت اگر آ جائے تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے صدقات خیرات کو قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ
नफ़क़ातुहुम, तुम्हारे नफ़क़ात, तुम्हारे सदक़े हमने इसलिए कबूल नहीं किए, इल्ला अन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व बिरसूली, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया है। किसके साथ कुफ्र किया? अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया, उनकी नाफरमानी की। अब 21वां मसफ़ शुरू होता है कि नाफरमानी कैसे की, सुने। वला यअतूनस सलाता इल्ला वहुम कुसाला, वो नमाज के लिए ऐसे आते हैं जैसे सुस्त थका हुआ इंसान आता है। पहली आयत में क्या था कि जब नमाज के लिए वो खड़ा होता है उस वक्त वो सुस्ती का इजहार करता है, लेकिन अब क्या है कि वो नमाज के लिए निकलने में भी ताखीर करता है, सुस्ती करता है। बल्कि इसमें तो आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुनाफिक की निशानी है असर की नमाज के वक्त वो बैठा रहता है, हत्ता कि जब सूरज गुरूब होने का इंतजार करता रहता है और ये सूरज जब शैतान के सींगों के दरमियान आता है तो खड़ा हो और जल्दी से 4 चूंच मारता है, और 4 चूंच मारने के बाद फिर सलाम फेर देता है। अल्लाह फरमाते हैं कि इसकी इस नमाज में अल्लाह का जिक्र बहुत काम होता है। यह मुनाफिक की निशानी। बाजार जाना है तो फटाफट जी गाड़ी आई है, चलो जी सारे शिरके वाले जा रहे हैं। बाजार के लिए, पैसे भेजने के लिए, पैसे लेने के लिए, चेक कैश करवाने के लिए, कोई ऑफर लेने के लिए लाने लगे। लेकिन नमाज के लिए जाना है तो फिर चलो घर पढ़ लेते। नमाज के लिए जाना है, चलो आखिरी रकअत में जाके मिल जाएंगे, अच्छा अभी अज़ान तो हुई, फिर उठ जाएंगे। ये मुनाफिकत की निशानी है और यही अल्लाह और उसके रसूल का कुफ्र है। और 22वां मसफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बयान किया है, वला युनफ़िक़ून इल्ला वहुम कारिहून, ये मुनाफिक खर्च तो करते हैं, ये मुनाफिक खर्च तो करते हैं लेकिन दिल से नहीं करते। क्या कहेंगे लोग, जी सऊदिया बैठा है तो कुछ खर्च ही नहीं किया, कुर्बानी नहीं की, गरीबों को देता नहीं। हाँ, अल्लाह कहते हैं कि ये खर्च करते हैं लेकिन अपने दिल से नहीं करते, ना पसंदीदगी से। किसी ने कह दिया तो अब क्या करें, किसी ने कह दिया कि भाई इसको खाना खिला दो, इसको पैसे दे दो, इसकी मदद कर दो, तो आप उसको इसलिए खिला रहा है कि आप मानना पड़े, इनकार नहीं कर सकते। अगर अल्लाह की रजा शामिल हो तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत वो सब का भी कबूल फरमाता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह तौबा आयत नंबर 67 और 68 में मजीद 3 वसफ बयान किए। तरतीब के साथ उनकी तरतीब 30 बनती है। अल्लाह फरमाते हैं अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात बअदुहुम मिन बअद, मुनाफिक जो हैं और मुनाफिकात, मुनाफिका खवातीन हैं, ये आपस के अंदर ऐसे मिले हुए हैं, यानी एक मुनाफिक दूसरे मुनाफिक की साइड लेगा। एक तरफ मोमिन हो और दूसरी तरफ मुनाफिक हो, मोमिन की हमेशा साइड मोमिन लेता है। क्यों? मोमिन आपस में भाई भाई हैं, पिछले 10 में मैंने ये जिक्र कर दिया, बितफसील जिक्र किया। और मुनाफिक का भाई होता है। अगर कोई शख्स मुनाफिकत की बात करता है और उसका कोई साथ देता है तो समझ ले कि ये भी मुनाफिक है। अगर कोई शख्स किसी को कहता है भाई चलो नमाज के लिए चलो, पता चल गया ये शख्स मोमिन है, खुद भी जा रहा है और लोगों को तरगीब भी दे रहा है, मारूफ चीजों की तरफ उसको बुला रहा है, ये वाज़ेह हो गया। लेकिन अगला शख्स लड़ पड़ता है, तू हर वक्त ही मुझे कहता रहता है नमाज के लिए निकल, सबक के लिए निकल, क्लास में आ, झगड़ा हो गया, मोमिन खामोश, अब मुनाफिक बोलता जा रहा। अब उसके साथ दूसरा उठा, वो कहता है भाई तू क्यों हमेशा इसको कहता रहता है, छोड़। अल्लाह फरमाते हैं मुनाफिक हमेशा मुनाफिक का साथ देता है। और क्या करते हैं? 24वां वसफ, यअमुरूना बिल मुनकरी व यनहौना अनिल मारूफी, मुनकर चीजों का हुक्म देता है, मुनकर चीजों का हुक्म देता है और नेकी से रोकता है। मुनकर चीजों का क्या करता है? हुक्म देता है। ये आपकी फिल्म आई है, नई आई है, चलो देखते हैं। ये गाना तुम भी डाउनलोड कर लो, मैंने भी किया, ब्लूटूथ ऑन करके उसको दे रहा। ये ऐसा गुनाह है, उसका कान जितना इस गाने को सुनता है आपको बराबर का उतना ही गुनाह करता है। कहां खो गए? क्या कर रहे हैं? अपनी आखिरत क्यों भारी कर रहे हैं? अपने गुनाह क्यों बढ़ा रहे हैं?
کسی کو گانا دینا سننے کے لیے، کسی کو فلم دینی دیکھنے کے لیے، کسی کو بلانا، انوائٹ کرنا، کسی گناہ کے کام میں اس کو شامل کرنا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنی آخرت کی فکر کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں 25واں وصف وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهِمْ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو بند کر لیتے ہیں، بخل، بخیلی، خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی ان منافقین کو بلا دیا ہے جیسے انہوں نے ہمیں بلا دیا ہے۔ اگر یہ ہماری قدر کرتے تو ہم بھی ان کی ضرور قدر کرتے۔ اور سورۃ توبہ آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت نے مزید ایک اور وصف بیان کیا ہے۔ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ وقت پہ ہی درس ختم کر دوں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ جب کوئی سورت، توجہ کریں بھائی، جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا ان کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر جاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں۔ سمجھ آئی گا آیت کا ترجمہ؟ جی آیا ہے اس آیت کا ترجمہ؟ اب اس کو اب دیکھیں کہ جب کوئی آیت پڑھی جا رہی ہو، سنائی جا رہی ہو، آیت کا ترجمہ تو یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی آیت نازل ہو اور نزول کے وقت جب آپ ان کو پڑھ کے لوگوں کو سنا رہے ہیں تو منافق کیا کرتا ہے؟ ایک دوسرے کی طرف ایسے دیکھتا ہے کہ کہیں ہمارا کالا چٹھا باہر نہ نکل آئے، ہمارے بارے میں معلومات نہ افشا کر دی جائیں، مجلس سے نکل جاتا ہے۔ اور آج کے دنوں میں اس کا ترجمہ کیسا ہوگا کہ جب آیت پڑھی جا رہی ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پھر ساتھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ کہ ہم تو گانا سنتے ہیں، ہم تو فلم بھی دیکھتے ہیں، ہم تو دغا بھی کرتے ہیں، ہم تو دھوکہ بھی دیتے ہیں، ہم تو خیانت بھی کرتے ہیں، ہم تو اپنا معاہدہ بھی توڑتے ہیں۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، ثم انصرفوا، پھر پلٹ جاتے ہیں، بات کو نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو بھی پھیر دیا ہے۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ یہ قوم سمجھ بھی نہیں رکھتی۔ اور اسی طرح سورۃ توبہ میں، سورۃ محمد میں آیت نمبر 16 میں اللہ رب العزت نے 27واں وصف بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی آیت آج کے دنوں میں بھی اس کا ترجمہ سنے کہ اس کا ترجمہ آج کے دنوں میں کیسے ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں منافقین میں سے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان منافقین میں سے بعض ایسے ہیں جو کان لگا کے بڑے غور سے آپ کی بات سنتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ سے یہ جدا ہوتے ہیں، جب آج کی مجلس میں یہ اٹھ جاتے ہیں تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جن کے پاس علم ہوتا ہے، تھوڑا بہت جانتے ہیں، ان سے کیا کہتے ہیں؟ ماذا قال آنفا، ماذا قال آنفا، ابھی کیا کہا تھا؟ ابھی کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کی مجلس میں بھی ایسے دیکھیں، بعض ساتھی مجلس میں بیٹھے ہیں، قرآن اور حدیث سن رہے ہیں، اور اگلی مرتبہ آئیں پوچھیں بھائی میں نے کیا بیان کیا تھا، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، یا جو اہل علم ہے ان سے پوچھتے کہ کیا بیان ہوا۔ اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، واتبعوا اہواءہم، اور یہی لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ 28واں منافقین کا وصف اور آخری وصف ہے سورۃ جاثیہ آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا ہے جن لوگوں نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ الہ بنانے کا کیا مطلب ہے کہ جو وقت الہ کا ہوتا ہے، اللہ کو پوجنے، اللہ کی عبادت کرنے کا ہوتا ہے، اس وقت میں اپنی خواہش کو وہ پورا کرتا ہے، دکان کھلی رکھتا ہے، کھانا کھاتا ہے یا کوئی اور عمل کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی خواہشات کے مقابلے میں، اللہ کی عبادت کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، اللہ فرماتے ہیں وَعَضَ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور اس کے پاس علم بھی ہے، جانتا بھی ہے یہ عمل اس وقت میں نے نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَخَاتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، ہم نے اس کے کانوں پہ، اس کے دل پہ مہر لگا دی ہے۔ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور ہم نے اس کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا، نظر نہیں آتا۔ فَمَن يَهْدِهِ
فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اب اس کو ہدایت اور کون دے سکتا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے ان اوصاف کو بیان کرنے کے بعد یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی ان اوصاف سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے اور ایمان کی حقیقی روشنی اور اس کا نور حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے رجوع اللہ کی ضرورت ہے. اس کو ان اوصاف کو چھوڑ کے مومنین کے اوصاف کو اپنانا ہوگا، اور مومنین کے جو عمل ہے جو اللہ کو انتہائی پسند ہے، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے اور جو میں نے پچھلے درس میں بھی تفصیل بیان کر دیا تھا، اس کو اگر اپنے اندر بٹھائیں گے تو جنت کا راستہ آسان ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں سے نفاق کو ختم کر دے اور ایمان کی روشنی کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.